ضلع کے اندر یہ تھی. دیکھو روٹین کی چیزیں جو ہے نا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کرنی ہے, مہنگائی ہے, رمضان ہے, محرم ہے, فلڈ ڈیوٹی وغیرہ کرنی ہے, وہ تو جو بھی ہوگا کرے گا. لیکن کوئی ایک ایسا چیز ضرور کر دیں اپنے ضلع کے لیے, جتنی دیر آپ کی پوسٹنگ ہے تو دنیا یاد رکھے کہ فلاں ڈی سی آیا تھا, فلاں اسسٹنٹ کمشنر آیا تھا, اس نے یہ کام کر دیا. تو یہ ہے صاحبوں کو اکٹھا کرنا. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. کولیبریٹو ایفرٹ جو ہوتی ہے نا, کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ, اسی میں ساروں کے لیے یہ ہوتی ہے. ٹیم بنانا, ٹوگیدر ایوری ون اچیو مور. میں بار بار کہتا ہوں ٹیم بنائیے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک سولو فلائٹ چلے گی اور آپ کامیاب ہو جائیں گے, کبھی نہیں ہوگی. آج آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ 5 محکمے بیٹھے ہوئے ہیں. 5 محکمے جب اکٹھے چلیں گے تو سب ایک یکجہتی, اور اگر ہمارا موٹو تو ایک ہی ہے نا, ہمارا پنجاب ہے, میگنیفیسنٹ پنجاب کہہ لیجیے جو سی ایم صاحبہ کا انیشیٹو ہے, یا پاکستان کہہ لیجیے جو اتنا خوبصورت ملک ہے جس میں ٹورزم بھی ہے, ہیریٹیج بھی ہے, مذہبی جو ہمارے سارے ہیں, سکھ ہیں, بدھسٹ ہیں, ان سب کی چیزیں یہاں موجود ہیں. تو ہم اس کو کیوں نہیں آگے لے کے جا سکتے؟ تو جب تک ہم کولیبریٹو ایفرٹ نہیں کریں گے تب تک ہم آگے نہیں لے کے جا سکتے. آج کا مقصد دوسرا, ایک تو میں نے آپ کو کولیبریشن کی بتائی ہے, کس طرح آپ نے تمام لوگوں کو اکٹھا کرنا, محکمہ جات کو اور لوگوں, اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی. آپ نے غور کیا ہے یہ جو ٹی ڈی سی پی کے ایم ڈی آیا ہے, عاصم صاحب ڈوگر صاحب بیٹھے ہیں, یا اپنے یہ جی ایم صاحب ہمارے آئے ہوئے ہیں, تو ہم نے بہت کوشش کی جو پرائیویٹ وی لاگرز ہیں, پرائیویٹ کے جو ٹورسٹ آپریٹرز ہیں, ان سب کو ساتھ ملایا ہے. چاہے وہ آپ کے موٹر سائیکل بائکر ہوں, چاہے آپ کے وی لاگر ہوں, چاہے آپ کے جو لوگ ہیں یا ٹورسٹ ٹریول ایجنسیز ہیں, ان سب کو بھی ساتھ ملایا کہ یار اکٹھے چلو. اکٹھے چلو گے تو آپ کا بھی بھلا, ہمارا بھی بھلا ہے. تو اسی لیے جو ہے نا یہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک ہاتھ آپ لوگوں کا بھی ہے پرائیویٹ سیکٹر کا, اور ہم ہمیشہ ان کو ساتھ اور لے کے چلنا چاہتے ہیں اور آگے لے کے جائیں گے. تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے جو اسٹریٹجی میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو, تیسری ہے کہ آپ انوالو کر لیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنس کو. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے, تو ان ساروں کو ایک ہر ڈی سی, آپ دیکھیں ہاں مہینہ ہوا ہے نا, آپ نے روہتاس کی باولی دیکھ لی, کس طرح وہ ایلیمنیشن ہوئی. ساری دنیا حیران ہوگی کہ یار اتنی خوب, وہ تو کب سے تھی, صدیوں سے تھی وہاں پر, لیکن کبھی وہ خیال نہیں آیا. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ریکویسٹ کی. کھاریاں کی باولی دیکھی آپ نے, کس طرح ایلیمنیشن ہوئی, ساری دنیا میں واہ واہ اٹھ گئی, یار یہ کہاں سے نکل آیا آئٹم. یہ حسن صاحب بیٹھے ہیں یا منچ صاحب یہاں بیٹھے ہیں, یہ 3 جگہوں پہ نا یہ سراؤنڈیڈ انکروچ تھی 2022 میں. ہم نے اس زمانے میں خالی کرائی اور کنزرویشن شروع کی. کنزرویشن اللہ کے فضل سے آرکیالوجی نے مکمل کر لی, لیکن اس کو ایز اے لائیولی مانومنٹ بنانا, ایز اے ٹورسٹ اٹریکشن بنانا, کیونکہ یہ ایک دفعہ تو آئیں گے, دوسری دفعہ کیسے آئیں گے. تو یہ چیزیں ایکٹیویٹی بیسڈ جو ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ایسی جگہوں کے اوپر. تو اس کو کلچر کے ساتھ ملانا. پھر آپ دیکھیے یہ روہتاس بتا دیا, آپ 2 اور باولیز بھی آپ کے سامنے آنے لگی ہیں انشاءاللہ ہفتے کے اندر, دیکھیے گا. تڑپ ہے, آپ نے وہ کسی نے واک کیا اس کے اوپر, جو ہمارا وہ ہے سی پیک میاں والی کو جاتی ہے روڈ, دیکھیے کسی نے, میاں والی سے ادھر جاتی ہے اسلام آباد, اس میں ایک بہت اچھی باولی ہے, تڑپ باولی کہتے ہیں, اس کو بھی ہم یہ کرنے لگے ہیں. اٹک مکھٹ شریف آپ نے شاید دیکھا ہو, وہاں پہ یہ ٹی ڈی سی پی کے ساتھ مل کے بیٹھے ہیں, جی ایم صاحب اور ان کے ایم ڈی صاحب کی مہربانی سے ہم فشنگ بھی کر رہے ہیں, بوٹنگ بھی وہاں انڈس کے اوپر. وہاں ایک مکھٹ پہ نا ایک وہ بھی ہے مندر, بہت اولڈ اور بہت برا حال تھا, انہوں نے آرکیالوجی والوں نے مل کے اس کو صفائی بھی کرا دی ہے اور ریپیئر کر رہے ہیں. تو وہ بھی ایک چھوٹا سا پکنک پوائنٹ بنا رہے ہیں. تو تیسری اسٹریٹجی کا پوائنٹ ہے ڈسٹرکٹس کو آپ اکٹھا کریں. دس از دا فرسٹ, آج جو ہم آپ کو سامنے آئے جائے ہیں وہ شیخوپورہ کو لے کے آئے ہیں. اب یہ میں نے آپ کو اسٹریٹجی بتائی ہے کہ ہم چل کیسے رہے ہیں. تمام محکمہ جات, پرائیویٹ سیکٹر اور جو ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ساتھ ملا کے کولیبریٹو ایفرٹ کریں. یہ اسٹریٹجی کے 3 پلر ہیں. اس کے بعد آئیے کہ اب آج ہم کیا کرنے لگے ہیں. شیخوپورہ, جس طرح آپ کی میڈم صاحبہ بصری صاحبہ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ شیخوپورہ کا نام کیوں رکھا گیا, سب کو پتہ ہے. لاہور سے کتنی دور ہے, 45 کلومیٹر ہارڈلی, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے کیا کولیبریشن ہے. یہ آپ کے سامنے ہے ہرن منار. ہرن منار سب کو پتا تھا, ہرن منار ہے شیخوپورہ کے اندر, 1607 کا بنا ہوا ہے. کیوں بنا ہے یہ بھی کافی لوگوں کو پتا ہوگا. آپ کو جو ان کا ہرن تھا منسراج, وہ فوت ہو گیا ایمپرر صاحب کا, تو انہوں نے اس کی یاد میں بنا دیا. وہ جو آپ کو وہ نظر آ رہا ہے پول, اسی وجہ سے نا, تو وہ ٹاور جو ہے منسراج. اب دیکھیں ہرن ہے, ہرن منار ہے, تو ہرن کہاں ہے؟ چھوٹی سی چیز ذہن میں تو آتی ہے نا, ویئر آر دا ڈیئر, اینٹیلوپ جسے وہ کہتا تھا. تو وہ ہم نے سب سے پہلے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ, اندر ڈپارٹمنٹ آف دا گورنمنٹ آف پنجاب, اس کا کولیبریشن کی. ایک پیسہ خرچ نہیں ہوا اور ہمیں 30 ہرن اور وہ مل گئے ہیں. سوچنے کی بات, دس از دا ہاؤ ٹو گو اباؤٹ. وہاں پہ سینکچری بنائی ہیں, 2 سینکچریز ہیں. ایک چھوٹا سا زو کہہ لیجئے, یا ہرن کے حوالے سے ہم نے وہ بنا لیے. مفلونس لائے ہیں وہاں پر, اور یہ چھانگا مانگا میں
وہ کر رہے تھے تو انہوں نے میں نے انہیں ریکویسٹ کی تو انہوں نے کہا آپ لیٹر لکھیں ہم آپ کو کر دیتے ہیں. تو گریٹس یعنی کہ فری آف کاسٹ انہوں نے وہ ہمیں دے دی ہیں, وہاں پہ ڈیلیور کر دی ہیں. اب آرکیالوجی والے ماشاء اللہ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں. تو وہ ایک نئی اٹریکشن آ گئی, ہرن منار بیوٹی. اب آ گیا ہے اس کے اندر ایک آپ نے دیکھا جنگل بھی ہے. کتنے نے دیکھا ہوا ہرن منار آپ میں سے؟ ٹھیک ہے, کافی ساروں نے دیکھا. اس میں جنگل بھی ہے کیکر کا نا. تو وہ پہلے بشیز اور اس طرح کا لوگ ڈرتے تھے وہاں جانے سے. تو ایک نا یہ ٹی ڈی سی پی نے یہ آرکیالوجی نے وہاں پہ نا 3 کلومیٹر کے ریڈیس کا وہ ٹریک بنا دیا, ٹف ٹائلیں لگا دی سمپل کہ آپ واک کر سکیں. اب دیکھیں جب جنگل ہے, انوائرمنٹ ہے نا, گرینری ہے وہاں پر, تو یہ جو ٹورزم کا جو بیسک ہے نا وہ ہے ایکو ٹورزم, انوائرمنٹ فرینڈلی ٹورزم. جو انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ ملائیں. ٹھیک ہے, یہ جو ٹینٹیٹیو ہیریٹیج سائٹ بھی ہے تو اس کو تو کہتے بھی یہ ہیں کہ آپ نے چینج نہیں کر سکتے, اس کو کوئی نئی چیز نہیں ڈال سکتے. اب وہ اس نے اس کو کیسے کر دیا, الیکٹرک گولف کارٹس یا سائیکلنگ. اب وہ ٹریک 3 کلومیٹر جو آپ جیسے ینگ لوگ ہیں وہ سائیکلنگ کر لیں, کیوں جی, ہو سکتا ہے نا. تو اس طرح گولف کارٹس ہیں اس پہ چلے جائیں, بزرگ ہیں ہمارے جیسے تو چلو یاد نہیں جایا جاتا تو ہم اس پہ چلے جائیں. تو دس از اندر ایکٹیویٹی. پھر آ جائیں, یہ آپ کی کتنی خوبصورت یہ لیک ہے, اتنے ہرن منار کی تو اپنی بیوٹی ہے ہی ہے. اب دیکھیں ہم دن کے ٹائم جاتے ہیں جو عام روٹین میں 5 بجے نا, یہ ہیریٹیج سائٹس کا ایک طریقہ کار ہے کہ 5 بجے بند ہو جاتی ہیں تاکہ اس کی کنزرویشن والا بھی پوائنٹ رہے نا. ہم نے کہا کیوں نہ ویکنڈس کے اوپر کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں کہ لوگ جگمگا جائے. یا آپ ٹی ڈی سی پی کے ڈوگر صاحب بیٹھے ہیں یا فرض صاحب بیٹھے ہیں, ڈبل ڈیکر سائٹ سینگ بس آپ سارے جانتے ہیں کتنا ایک برانڈ بن گیا ہے پورے پنجاب میں. اب ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ ہم نے فیصل آباد, ملتان میں, راول پنڈی میں بھی شروع کیا, ادر دین لاہور. تو ہم نے ان کو ساتھ ملایا. ہم نے کہا یار ویکنڈ کے لیے آپ لاہور سے لے جاؤ ادھر بسیں, 2 بسیں جو ہیں ہر ویکنڈ پہ. سیٹرڈے سنڈے سڑکیں بند تھیں, ہم نہیں لے کے جا سکے اس ہفتے, لیکن اگلے سیٹرڈے سنڈے سے یہ اب ڈوگر صاحب بیٹھے ہیں بتا دیں گے آپ کو, یا ہمارے جی ایم صاحب بیٹھے ہیں. تو وہ آپ حیران ہو گئے, صرف 2 یا 3 دفعہ انہوں نے ایڈورٹائز کیا سوشل میڈیا کے اوپر. تو یہ بس کے اندر نا 50 کے قریب لوگ بیٹھ سکتے ہیں میڈم. تو اس وقت ان کے پاس 105 کی بکنگ ہے 2 بسوں کی, فل پیکڈ. اور آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں جگہ دیں, ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نے اس کے ساتھ ایکٹیویٹی کیسے جوڑی ہے, ڈبل ڈیکر بس کا ایک اپنا ویو ہے جو موٹر وے پہ جائے گی, وہاں پہنچے گی. وہاں آپ کو میں نے بتا دیا ایکو ٹورزم کے حوالے سے جاگنگ وغیرہ. یا اب رات کو یہ جو ہے ادھر آ جاتا ہے ٹی ڈی سی پی. بوٹنگ وہاں پہ پہلے بھی ہوا کرتی تھی, کسی آپ لوگوں نے بھی لی ہوگی, لیکن ہم نے بوٹنگ کا ہی نیا اسپیکٹ کر دیا ہے. فلوٹنگ ریسٹورنٹ ان دا لیک, کبھی سنا؟ آپ کے پاس بھی یہاں پہ کنال ہے, پی ایچ اے وغیرہ شاید کر رہے ہوں گے اس پہ کام, لیکن ہم نے کہا یار ہم اس کو کیوں نہ کریں. تو یہ ہم نے یہ جیٹی کہہ لیجئے, فلوٹنگ ریسٹورنٹ کہہ لیجئے, ایک میں 12 لوگ آ جاتے ہیں ایک ٹائم پہ نا, وہ اتنا ریڈیس ہے تاکہ اس کا بیلنس بھی رکھنا ہے. تو وہ اپنا یہ ٹی ڈی سی پی کے عاصم صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے بڑی محنت کی ہے, پچھلا ہفتہ پورا لگایا. تو اس کے اوپر فلوٹنگ ریسٹورنٹ آ گیا, اس میں آپ بیٹھ کے ڈائننگ بھی کر سکتے ہیں. وہ پھر باربیکیو کا بھی انتظام کیا, اے سی صاحب یہاں موجود ہیں, ڈپٹی کمشنر صاحب نے بڑی ہیلپ آؤٹ کیا ہے. تو جو ادھر کے وینڈرس کر دیے اٹیچ کر دیے تاکہ جو فیملیز آئیں کھانا کھونا کھائیں وہ بھی مل جائے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں نا ایک مانومنٹ ہے اور ایکٹیویٹیز کتنی جنریٹ ہو گئی ہیں, 7-8 ایکٹیویٹی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کو اکٹھا کر کے. دس از دا وے فارورڈ. ہم نے کیسے آگے لے کے جانا ہے, کلچر کو لائیں. دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے, ایسی سائٹس پہ آپ لوکل کلچر کو رسپیکٹ دیں, لوکل جو پیپل ہیں نا ان کو رسپیکٹ دیں. فوک سنگر ہیں ہیر وارث شاہ, کتنا بڑا نام ہے وارث شاہ صاحب کا, وہاں پہ دربار ہے. ہم نے اس کو بھی لنک کر دیا ہے اس ٹور کے ساتھ کہ پہلے وہ بس جو ہے وہاں ہیر وارث شاہ کے مزار پہ جائے, وارث شاہ کے مزار پہ جائے گی, وہاں پہ ہیر سنی بھی جائے گی, پڑھی بھی جائے گی. اور یہ بھی ہم نے وہ ہرن منار پہ بھی رکھا ہے فلوٹ کا یا ہیر کا بندوبست کیا تاکہ وہ بھی ایک ہو لوکل کلچر. لوکل فوک سنگرز کو بھی آپ ان کو اعتماد دیں اور موٹیویٹ کریں کہ یار دیکھو دنیا آپ کو دیکھنے آ رہی ہے, کہاں سے آ رہی ہے. تو دس از ہاؤ نا, یہ پہلا سٹیپ میں نے آپ کو بتایا. اب لنکیج کیسے کیا, ڈپٹی کمشنر صاحب اور ان کے اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے بہت محنت ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا ہے. ہرن منار ہو, اس کے بعد ادھر شیخوپورہ فورٹ بھی ہے. کتنوں نے دیکھا شیخوپورہ فورٹ؟ نہیں نہ دیکھا, آپ نے دیکھا. وہ گرنے والا ہے بالکل, لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا. اچھا یہ بھی 1607 میں بنا تھا. اس کے 3 ریجن ایراز ہیں شیخوپورہ فورٹ کی, ڈیٹیل یہ بتا دیں گے. 1607 سے 1756 تک جو مغل ایرا ہے جہانگیر کے وقت کا, اس کے بعد کے جو بادشاہ تھا. پھر 1756 سے لے کر آپ 1849 تک کہہ لیجیے, جہاں پہ وہ سکھ آ گئے, رنجیت سنگھ یا پھر ان کی وہ جو کور صاحبہ تھی مہارانی صاحبہ, انہوں نے 1807 میں لیا, بہت خوبصورت محل بنا دیا ادھر. پھر یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ ہے جندہ, کور جندہ جو تھی نا ان کی, جو کلدیپ سنگھ
جو ان کا بیٹا تھا رنجیت سنگھ کا، اس کی والدہ، تو اس کو وہاں پہ قید کیا تھا برٹشر نے، کسی کو نہیں پتا. ہماری وہاں پہ وہ رانی جندہ کا محل ہے، جو تریڑیں آئی ہیں یہ کنسالیڈیٹ کریں گے. یہ آپ دیکھیں، یہ اتنا بڑا چیز ہو آپ کے پاس، ویرانی ہو، لوگ کہتے ہیں پتہ بھوت رہتے ہیں، چمگادڑیں ہیں نا وہاں پر، چھتیں گر گئی ہوئی ہیں. تو یار یہ ہمارا ہی فرض ہے نا. مشکل کام ضرور ہے، لیکن آرکیولوجی ڈائریکٹریٹ نے بڑی محنت کر کے آپ کو بتائیں گے کہ اس کو لے لیا. 3 سال لگیں گے کنسالیڈیشن اور پریزرویشن میں، لیکن اس کو ہم نے صفائی کرا دی ہے اسی صاحب کے. ایک وہاں پہ 2-3 ویلز ہیں. ایک ویل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وہ ہرم ناک سرنگ تھی. جہانگیر صاحب جہاں ہنٹنگ کا جگہ تھی نا، یا رہتے تھے، ان کی فوج وہاں رہتی تھی، تو سرنگ ہے، اس کو بھی صفائی کرا کے آپ کے لیے کھولنے لگے ہیں. دیکھیے تو صحیح. نتھیا گلی میں آپ نے ٹنل سب نے دیکھی ہوگی، لائٹنگ لگی ہوئی ہے. کبھی سنا ہے کہ یار یہ شیخوپورہ فورٹ میں بھی ایسی ٹنل ہے، اور اس کو بھی آپ لائیولی کر کے کھولنے لگے ہیں. دس از ہاؤ جو ہے نا وہ کنزرویشن پریزرویشن ساتھ ساتھ چلائیں، اس کو کنٹرول ٹورزم ود ہیلپ آف TDCP چلائیے. دس از اندر یہ اسٹوری میں نے شیخوپورہ فورٹ کی بتائی. ڈی سی صاحب کے نمائندے بھی یہاں بیٹھے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے. باہر میں فل الومنیشن. لاہور فورٹ آپ نے سب نے دیکھا ہے، ہر کوئی جاتا ہے 2500 روپیہ ٹکٹ دے کے. تو وہاں پہ یار شیخوپورہ والے شہروں کا قصور ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی تو آبادی رہتی ہے نا. وہ لاہور آنے کے لیے ٹورزم کے لیے آئیں یا آرکیولوجی کی مانومنٹس دیکھنے کے لیے آئیں، تو اپنے پاس ان کو جو موجود ہے اس کو کیوں نہ دیکھیں. تو دس از بیسک کنسیپٹ جو آپ کے سامنے اے سی صاحب پریزنٹ کریں گے، خوبصورت ایلیمنیشن کے ساتھ. انشاءاللہ 15 سے 20 دن کے اندر وہ بھی دیکھیں گے تو ایک مانومنٹ نیا بن جائے گا. اندر رات کو جانا ذرا مشکل ہے، لیکن دن کے ٹائم اور اندر جانا اور کنٹرولڈ، اور رات کو وہ ایلیمنیشن کے ساتھ بہت خوبصورت جگہ بن جائے گی. وہ بھی ہم TDCP جو ہے نا اس کے ساتھ مل کے ٹور جو پروگرام ہے اس کو لنک کرنے لگے ہیں. وارث شاہ کا دربار سب کو پتا ہے، ہیر وارث شاہ ہر کوئی سنتا ہے. آج بھی ہے آپ کا پروگرام یہاں پہ 2 بجے. یاسم صاحب نے بتایا کہ بہت خوبصورت ایک ہم نے ہیر کا بندوبست کیا. بیسیکلی نا فنکشن انہوں نے ہیر کے لیے ارینج کر رہے تھے. تو میں نے کہا یار ہیر ہے کس کے لیے؟ شیخوپورہ سے آئی ہے، وارث شاہ صاحب ہے، تو یہ ایونٹ پورا کرو نا. وارث شاہ کا یہ جو شیخوپورہ کا ہسٹری کے ہاتھ، ہیریٹیج کے ہاتھ لنک کر دیجئے. تو یہ جو پہلا 1.5 گھنٹہ ہے جو ڈسکشن، وہ اسی لیے رکھی گئی ہے. یہ ہے. اچھا آگے آ جائیں. وہ سچا سودا گردوارہ ہے سکھوں کا، ماشاءاللہ کتنے لوگ جب جاتے ہیں. آج دنیا میں جو ہے نا اروڑا صاحب، جو ہمارے رمیش اروڑا صاحب ہیں منارٹیز کے منسٹر، وہ اتنے اس دن خوش ہوئے بھگت سنگھ کی گیلی دیکھ کے. انہوں نے اس پر نا 40,000 سکھ آ رہے ہیں جو UK، فرانس اور UK، USA اور اپنا کینیڈا سے آ رہے ہیں. بابا جی کی برتھ ڈے سیلیبریشنز ہیں نومبر میں. تو وہ سب وہ کہتے ہیں ہم سارے سکھوں کو ادھر لے کے آ رہے ہیں. 3500 نے بیساکھی میں دیکھا تھا. دس از ہاؤ نا ہمارا سافٹ امیج جاتا ہے تمام دنیا میں کہ یار آپ کی مذہبی عقائد کی جو امارات ہیں اس کو بھی ہم محفوظ کر رہے ہیں. تو سچا سودا جو ہے اس کو بھی گورنمنٹ آف پنجاب نے وہ جو 60 مانومنٹس لیے ہیں اس سال پہلے فیز کے اندر، اس کو ریسٹور کرنے کے لیے وہ اس کو بھی حصہ دیا ہے. تو یہ ہمارا ہے شیخوپورہ کا. سب سے امپورٹنٹ تو ایک چیز رہ گئی، وہ چونکہ ہم یہاں سے جاتے ہیں شدرے سے، وہ جہانگیر کا مقبرہ. اٹ از آلسو ان شیخوپورہ ڈسٹرکٹ. وہ جو کہتے ہیں نا شدرہ مانومنٹس، ٹھیک ہے 4 ہیں. بھلا کون کون سے ہیں کوئی بتائے گا؟ کوئی نہیں پتا یار. ہاں اکبری سرائے. اکبری سرائے جو ارد گرد جو تھرا تھی نا جہاں پہ فوجی رہتے تھے، تو وہ وال سٹی اتھارٹی والے جو ہیں اس کو پریزرو کر رہے ہیں. تو یہ بھی شیخوپورہ کا ایک مانومنٹ ہے. تو دس از ہاؤ نا، مطلب ہم نے ایک شہر کو پکڑا، اس کے جو کلچرل چیزیں ہیں، جو آپ کی ہیریٹیج پلیسز ہیں، جو آپ کی ٹورزم کی سائٹ ہیں، اس کو اکٹھا کیا ہے اور اس کو ایک طرح سے آج آپ کے سامنے پورٹری کریں گے. حسن صاحب، مانج صاحب اپنا کنزرویشن کے حوالے سے بتا دیں گے. TDCP کی میں نے کچھ چیزیں بتا دی ہیں، کچھ وہ بتا دیں گے. AC صاحب اپنا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ویو پوائنٹ بتا دیں گے. اب یہ پہلا ہے شہر. گجرانوالہ نمبر 2 ہے، اٹک نمبر 3 ہے، میاں والی 4 ہے، ملتان 5 ہے، بھاولپور 6 ہے. اور جو سٹیز ہیں نا اس طرح کے پتیاٹا مری وغیرہ تو چلے ہوتا ہی ہے، لیکن ہم نے اس طرح رکھا ہے 8-10 سٹیز میں نے نکالے. ان کی ساری چیزیں چاہے ٹورسٹ کی ہیں، چاہے وہ آرکیولوجی کی ہیں، چاہے وہاں پہ میوزیم ہے، اس کو اکٹھا کریں اور آپ کے سامنے پیش کریں گے اور بتائیں گے دنیا کو کہ یار ہم ٹورزم کو نا ایز اے میگنیفیسنٹ پنجاب انیشیٹو آف دا چیف منسٹر کہہ لیجئے، یا ایز اے پاکستانی کہہ لیجئے کہ دنیا کو آپ نے کیسے لے کے جانا ہے. کیونکہ میں آج بھی سمجھتا ہوں پنجاب کی جو ثقافت ہے، جو کلچر ہے، لیونگ نیشنز ہی وہ ہوتی ہیں جو اپنی ثقافت کو، اپنے کلچر کو، اپنی ہسٹری کو اور اپنے ہیریٹیج کو نہ صرف پروٹیکٹ کریں، پریزرو کریں، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے پروموٹ بھی کریں آپ لوگوں کے تھرو. بہت شکریہ جی، تھینک یو. Thank you so much for the powerful words, sir.
It was a reminder that together we are sending a message that there's attention, resources and hopeful momentum. जब तक हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, तब तक हम पंजाब को इस काबिल बना लेंगे कि हमारा जो टूरिस्ट फ्लो है वो हमारी सिटीज़ की तरफ जो है वो मूव कर ले. Or without further delay, I would like to invite all the panelists, but I have a request to make. Please put your phones on silent so we can enjoy the conversation without disturbance. So, first of all, I would like to call our guest, Mr. Muhammad Hassan, former director of Punjab Archaeology, someone who has long experience in conservation and the complicated history of preservation in Punjab. He brings perspective from the past projects and hopefully about future as well. Please put your hands together. Our second guest is Mr. Muhammad Iqbal Manch, Director Punjab Archaeology. He is the one who carries institutional memory about conservation projects across the province to bring us clear practical ideas about preserving structures, managing sites, and partnering with public and private sectors. Our fourth guest for today is Assistant Commissioner Sheikhupura Saiful Islam Khatak, the person who sees the city's day-to-day pulse, who knows its roads, its markets with its people. They are here to speak about how local administration can work with heritage teams and communities. So, and now to moderate the session, I would request Ms. Zainab Sabri, Museum Education Officer, and my colleague. She's an archaeologist as well. Please join the panelists on stage and take up from here. ایک میں چیئر لگوا دیں. جی سر. میں We also have GM TDCP Farad Saab. Please join us on the stage. So just to begin our session, Secretary صاحب نے already کافی جو میرے ایکچولی سوالات تھے سیکٹری صاحب سے وہ انہوں نے already آنسر کر دیے very extensively. سر میرا پہلا سوال جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے ہے. سر آپ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ایڈمنسٹریشن کو ظاہر ہے لک آفٹر کرتے ہیں, تو ہاؤ ڈو یو سی وٹ آر بیسیکلی دا چیلنجز یو ہیو بین فیسنگ ان پرزرونگ اینڈ پروموٹنگ دا ہیریٹیج آف شیخوپورہ, اور جو انیشیٹیوز ہیں بٹوین دا پبلک اینڈ پرائیویٹ پارٹنرشپ, ہاؤ ڈو یو سی دس؟ سر یو ہیو Am I audible? یس. That's a very pertinent question that you've asked me. Well, there are multiple challenges that we've faced so far. Primarily, ایک تو ایشو جو ہمارے پاس آتا ہے وہ انکروچمنٹ کا ہے. اب سر نے جنڈیالہ شیر خان کی اس کی بات کی, موزولیم کی بات کی, مزار کی بات کی, تو a couple of months back یہ ایک پرائیویٹ کوئی وہ تھے, انہوں نے اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا پرائیویٹ پارٹیز نے. ہمیں اوقاف نے ریچ آؤٹ کیا اور پھر ہم نے اس کا قبضہ واگزار کرا کے ان کو ہینڈ اوور کیا. اوور ٹائم جب یہ نگلیکٹڈ رہتی ہیں تو اس کے اوپر پھر پرائیویٹ پارٹیز بھی اپنا قبضہ کر لیتی ہیں. سملرلی قلعے کی بات ہے, قلعے کے اوپر بھی ہمارے پاس لینڈ ہے, وہ بھی اوور ٹائم جو ہے اس پر تھوڑی بہت انکروچمنٹ ہو رہی ہے. قلعے کے ڈیزگنیٹڈ لینڈ ہے, اٹ از مور دین دیٹ, اینڈ وی آر ورکنگ آن ریموونگ دوز انکروچمنٹس ایٹ دس مومنٹ. اور قلعے کی جو بحالی ہے وہ جیسے پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ یہاں پہ ہم ایک ہمارا ایک اوور آل پارک شارک اور جو فوڈ اسٹریٹس وغیرہ ہیں ایک اوور آل پیکیج کریٹ کرنے کا پلان ہے. سیکنڈلی, the issue with district administration is that we have the resources to monitor things, we have the resources to maintain things, but جو preservation اور conservation کی جو expertise ہے وہ ہمارے پاس اس طرح سے لائی نہیں کرتی. ہمارے پاس فار ایگزامپل if we want to fix something that's a historical site, تو ہم کسی ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دے دیں گے, بٹ وہ وہاں پہ وہ سیمنٹ اور پلستر لگا کے وہ جو ہے اس طرح سے جس طرح سے آج سے 400 سال پہلے 300 سال پہلے جو آرکیولوجی کی بیسکلی ایسنس ہے
اس طرح سے وہ نہیں کر پاتا. دیٹ از ویئر سر کمز ان, اینڈ سر کی جو ٹیم ہے دیٹ کمز ان, اٹ برنگز دا ایکسپرٹیز جو کہ ایک کنزرویشن کے لیے ضروری ہیں. باقی ہمارے پاس مین پاور ان دا سینس کہ ہمارے پاس فار ایگزامپل قلعہ ہے, اس کے اندر ہمارے پاس LWMC کی صفائی کے لیے ٹیمیں ہیں موجود ہیں, ہمارے پاس جو ہے میونسپل کمیٹی سے مالی وغیرہ آ جاتے ہیں, باقی سپرویژن ہم کر لیتے ہیں. لوکل ہمارے لنکس ہیں جو کہ ہم یوز کر کے جو ہے ایک ایونٹ آرگنائز کر سکتے ہیں. بٹ جو ایکسپرٹیز ہے دیٹ از ویئر سرچ ٹیم کمز ان. سو دیٹ وڈ بی میڈ فرام مائی سائڈ. تھینک یو سو مچ. سر نے ایک بہت خوبصورت بات کی کہ کسی بھی مونومنٹ کو, کسی بھی بلڈنگ کو اس کے ٹرو ایسنس کے اندر کنزرو کرنا اور آنے والی نسلوں کے لیے پرزرو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہی آرکیولوجی کی ایتھکس بھی ہمیں بولتی ہیں. سو مائی نیکسٹ کوشچن وڈ بی فرام مسٹر حسن. سر یو آلسو ہیو ٹو give the presentation on Sheikhupura, so please can you Danial presentation. Sir aap beshak. نہیں بولے کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل سیکریٹری ٹورزم ڈاکٹر سام بھٹا صاحب جو کلچرل لور اور ہیریٹیج لور ہیں, جہاں پر بھی ہوتے ہیں, کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو آرکیولوجی کو نہیں بھولتے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ اپنا میوزیم ایڈمنسٹریشن اپنا ڈائریکٹر صاحبہ اور بھائی ہیں میرے چھوٹے عاصم رضوان صاحب جہاں پر بھی ہیں. آج میں ہڑپا سے آیا ہوں صبح صرف انفیورس کے اوپر, اور 1 گھنٹے میں بیٹھ کے یہ تھوڑی سی پریزنٹیشن بنائی تاکہ لوگوں کو دکھا سکے کہ شیخوپورہ کتنا پرانا ہے, کیسے ہے. کیونکہ اس کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے کہ ایکسپلورنگ دا شیخوپوراز ہیریٹیج. تو اب کیا ایکسپلور ہوا, کیا ہے شیخوپورہ. ہم 2-4 چیزیں تو دیکھ لیتے ہیں, فورٹ دیکھ لیتے ہیں, ہرن پنار دیکھ لیتے ہیں, جنیالہ شیر خواہ دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد کسی کو پتہ نہیں ہے. لیکن اگر اس کی آپ ہسٹری میں جائیں تو اس کی ہسٹری اتنی ہی پرانی ہے جتنی ہماری ہڑپا موہنجودڑو کی, اور اس چیز کا کسی کو علم نہیں ہے. مجھے ایک موقع ملا 1992 سے 96 تک میں نے پورے پنجاب کا ایک سروے کیا. اس میں مور دین 1000 آرکیولوجیکل سائٹس مانومنٹس کی ڈاکومنٹیشن کی, اور اس میں شیخوپورہ ڈسٹرکٹ بھی تھا. اور ڈسٹرکٹ جو شیخوپورہ ہے اس کی ہسٹری تو سب لوگ جانتے ہیں, وہ تو میں نے سلائڈ نہیں ڈالی کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ جہانگیر پورہ سے پھر شیخوپورہ اور اس کے بعد. لیکن میں نے اس کے جو سراؤنڈنگ میں جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر اور بھی آرکیولوجیکل سائٹس ہیں یا مانومنٹس ہیں ان کو تھوڑا سا میں نے دکھانے کی کوشش کی ہے. تو اس میں ایک تو پنجاب کی تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی پرانی ہسٹری ہے ہماری, کوئی 6-7 ہزار سے شروع ہوتی ہے, جس میں ہڑپا موہنجودڑو, اور اس کے بعد 2 بڑی سویلائزیشن جس میں گندھارا اور انڈس ہے. اور اس دونوں کے جو آثار ہیں ہمارے شیخوپورہ ڈسٹرکٹ میں پائے جاتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ دونوں کے جو, اور اس میں 3 چیزیں جو بڑی واضح ہیں. ایک تو ہمارا گندھارا جتنے بدھسٹ سائٹس ہیں, ہمارے میاں علی فقیرہ بدھسٹ سائٹ ملی اور اس کے اوپر کھدائی بھی ہوئی. اس کے بعد ہماری اس سے پہلے جائیں تو ہمارے جو میں کچھ آپ کو سلائڈز دکھاؤں گا جس وہ پری ہڑپا ارلی اور ہاکڑا کی سائٹس بھی ہمیں یہاں سے ملی ہے, اور وہ بھی چھوٹی ہیں بڑی ہیں لیکن ابھی تک انٹیکٹ بھی ہیں, اور کچھ اس میں ابھی جو انٹرونیشن ہو رہی ہے لوگ خراب بھی کر رہے ہیں. تو پلیز تھوڑا سا اگلی 2 سلائڈس. یہ تو ساری ہسٹری ہے تھوڑی سی پنجاب کی. اور یہ جو ہے نا یہ شیخوپورہ جو کہ سائٹس ہیں جو سروے کیا اس میں ہم نے 1183 جو ہے نا ٹوٹل ایز اے ہول پورے پنجاب کی 27 ڈسٹرکٹ میں ہم نے سویر کیا تھا, باقی کچھ رہ گئے تھے. تو اس میں 1183 جو ہے نا ٹوٹل سائٹس اینڈ مانومنٹ کی ڈاکومنٹیشن کی. اس میں 82 جو ہے نا وہ کلچرس ماؤنٹس اور جو مانومنٹس ہیں وہ شیخوپورہ کا اندر فال کرتے ہیں, جس کا ہمیں صرف چند ایک کو پتہ ہے. اور تو آگے چلیں جی. یہ وہ ہے اس کا ایک سیکوینس ہے کہ کون کون سی سائٹ کس پیریڈ کی یہاں پہ فال کرتی ہے. اس میں ہماری پری ہسٹورک سائٹ کی 1 ہے, ہاکڑا کی 1 ہے, ارلی ہڑپا کی 5 ہیں, اور میچور ہڑپا کی 3 ہیں, اور لیٹ ہڑپا کی نہیں ہمیں ملی یہاں پہ, اور اسی طرح پینٹڈ گریویئر کی نہیں ملی, اور
जो 5 सेंचुरी BC से 7 सेंचुरी AD तक 15 साइटें हमें मिली हैं, जिसमें हमारा मियाँ अली फ़कीरा भी आता है जो खानका डोगरा के पास है। और उसके बाद हमें जो सुल्तानिक पीरियड की जो साइटें हैं वो 20 मिली हैं, और मुग़ल पीरियड की जो है ना वो 11, और उसके बाद ब्रिटिश और सिख की जो है ना वो 26 है। इसी तरह हमें ये 82 83 के लगभग जो साइट्स मिली है। प्लीज़ नेक्स्ट करें। अच्छा, ये जो भी क्रोनोलॉजी हमने बनाई है वो पॉटरी जो हमें एविडेंस मिले हैं उसकी बेस की ओर बनाई है। ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि कोई कहे कि ऐसे कह दिया है, लेकिन ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। अच्छा, ये जो है इसका मैप है पूरे पंजाब का, और उसमें थोड़ा सा वो मार्क किया है, ये डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा है। नेक्स्ट करें आगे ज़रा। ये जो साइट्स मार्क की गई हैं जो मुख्तलिफ गाँव में मुख्तलिफ रोड्स के साथ जो फाल करती हैं वो नीचे, क्योंकि उस वक्त मेरा ख्याल है ये एक जो है इसके साथ जो, क्योंकि हमने पूरी डिवीज़न ली थी, गुजरांवाला डिवीज़न में हमारा हाफिजाबाद भी था, शेखुपुरा भी था और गुजरांवाला भी था, लेकिन इसमें मैंने सिर्फ वो साइट्स शो की हैं जो हमें शेखुपुरा फोर्ट मिली है, शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट से मिली है। नेक्स्ट करें। अच्छा, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ये खिचियाँ का है और राजनपुर चक 385 और ये टिब्बा खिचा वाला पिंड, ये हमारी जो है ना ये अर्ली हड़प्पन है। और ये बिल्कुल अगर आप रावी के, क्योंकि रावी जो है आपको पता है इसको सरास्वती कहते हैं, पुराना इसका नाम है। एक तरफ तो पता था लोगों को कि हड़प्पा है, लेकिन दूसरी तरफ पता नहीं था कि दूसरी तरफ हड़प्पन साइट्स हैं। लेकिन ये हमें जब एक्सप्लोर किया इसको तो हमें ये भी जो मिले, ये जो साइट्स हैं इसके ऊपर काफ़ी सारी पोट्री फैली हुई है। ये तकरीबन 4 एकड़ में ये साइट है और अभी तक ये इंटैक्ट है चीज़। ये खड्डा वाला भी, ये 2 साइट्स हैं बिल्कुल साथ साथ हैं, और ये दरिया रावी के बल्कि वहाँ पे वो डेक नाला है उसके बिल्कुल साथ हैं, और डेक नाला भी बड़ा पुराना है इस ज़माने में। आगे चलेंगे। ये सारी, अच्छा ये वहाँ से हमें कुछ जहाँ पे पॉटरी मिली है कुछ सेमी प्रीशियस बीड्स भी मिलते हैं, वहाँ पे पॉटरी के साथ साथ आर्टिफैक्ट्स भी मिलते हैं जिनको हम कलेक्ट करके इनकी बाकायदा हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। प्लीज़ आगे चलें। ये भी एक नौला है और इसके ऊपर अभी उस वक़्त जब ये 96 की बात है तो एक ये घर बन रहा था, उसके लास्ट जब गए तो ये मुकम्मल हो गया लेकिन और नहीं बना। शुक्र है कि भी और नहीं बना। आगे चले जी। अच्छा, ये ननकाना के करीब है। अभी ननकाना और सिमराला डिस्ट्रिक्ट बन गया, उस वक्त एक ही ज़िला था, तो ये ननकाना में भी फाल करता है। ये टेराकोटा केट्स हैं। हाँ, ये इसकी बड़ी कहानी है। ये जब पॉटरी हड़प्पन लोग पॉटरी बनाते थे किलन में तो उसके साथ ना ये दरमियान में स्पेसर के तौर पर इस्तेमाल करते थे, और ये फिर साथ ये भी बेक हो जाती थी। इसको हम अपनी जो है ना लैंग्वेज में टेराकोटा केट्स कहते हैं ये वाले, और ये बहुत सारी साइट्स में हमें मिलते हैं और ये हड़प्पन साइट की बहुत बड़ी निशानी है। आगे चलें जी। ये भी उसी की पॉटरी है हड़प्पन साइट्स की। आगे चलते जाएं जरा। अच्छा, ये बिल्कुल एक हमारी हड़प्पन साइट थी और उसके बिल्कुल साथ लोग जो है ना अपना हल चला रहे थे। इनको हमने उसी वक्त रोका था, अब तो मैंने नहीं देखी। उसके बाद देखिए 25-30 साल हो गए, अब से क्या हाल हुआ है। लेकिन इसके बाद 2021 में एक आदमी गया था, उसको कहता है ये अभी तक साइट जो है ना ये बची हुई है, इसको लोगों के गिरदा गिर्द तो उन्हें प्लोइंग करके अपनी एग्रीकल्चर कर लिया, लेकिन बाकी जो है ना ये, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं हमारी, और एक अच्छा एविडेंस है कि हमें इस इलाका में हड़प्पन साइट जो है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स भी मिलती हैं। ये पंजपीर मोड है, ये जो लोकेटेड, ये भी डेक नाला के साथ है। प्लीज़, ये 3-4 हैं, तकरीबन हमें 12 साइट्स जो मिली हैं जो हड़प्पन साइट्स हैं। उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं आगे दिखाऊंगा। ये भी आगे चलें ज़रा। ये हाकड़ा की है, ये मार्टनपुर है। मार्टनपुर के एक बहुत जहाँ पे क्रिश्चियन सारे मोस्टली रहते हैं और बहुत बड़ा गांव है, उसके बिल्कुल साथ है। चले जी, आगे चलें। ये मार्टनपुरी उसी की एक दूसरी है जी। आगे चलें। ये कच्चा पिंड है। अच्छा, ये बहुत बड़ी साइट है। ये तकरीबन कोई 20-25 एकड़ में है, 1 मुरब्बे के ऊपर है ये कच्चा पिंड जो है, और ये भी अभी तक इंटैक्ट है। और इसमें किसी लोगों, अभी मेरा ख्याल है लोगों को थोड़ा सा शऊर आ गया, या हमारे जो नादरिन एरिया से लोग आते हैं ना तो वो लोगों को पैसे देकर वहाँ से इलीगल डिगिंग करवाते हैं, वहाँ से बीड्स वगैरह तलाश करते हैं। और अभी मैंने सुना है कि वो लोग कुछ मोटिवेट यहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन ये इस इलाका में कम से कम ये हमारी साइड से अभी तक महफूज हैं। चले जी, आगे चलें। ये भी उसी की पीरियड की है। चले जी, हाकड़ा साइड। ये हाकड़ा जो है हमारा चोलिस्तान में 4000 कबल मसीह है, और ये उसकी कंटिन्यूटी है।
اور یہ ہمارے ہڑپا ایک درمیان میں جو ہے نا رائٹ پہ اگر ہمارا لیفٹ پہ ہڑپا ہے تو رائٹ پہ یہ سائڈ ہے, اور اگر ہم درمیان میں ان کو کنیکٹ کریں تو ہارڈلی کوئی 20 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے اور اس سائڈ کے آدمی پہنچ جاتا ہے. چلے جی, یہ ایسو کی یہ بھی بہت بڑی سائٹ ہے کہ چلے جائیں, چلے یہ ساری. اچھا یہ اب اوور ویو ہے ہمارا اولڈ جنڈیالہ شیر خان. یہ 2007 کی تصویر ہے. اس کا بڑا برا حال تھا, اس کا کنواں جو ہے وہ بالکل بند تھا, یہاں پہ کوئی چیز نظریہ یہی اسٹرکچر تھا, یا دوسری طرف دیکھیں تو کچھ اور ہے. لیکن ڈپارٹمنٹ آرکیالوجی اس کے اوپر اسی کنزرویشن کی, ریسٹوریشن کی, اور اب یہ بہت ہی اچھی پوزیشن میں ہے. اس کی جو ویل کی میں نے خود اس کی کھدائی کی اور وہاں سے کافی ساری چیزیں, بلکہ ڈرین ملی. اس کی بیک سائڈ پہ ایک مسجد ہے اور وہ جو پانی ہے اس کے ساتھ بالکل جڑا ہوا تھا, اور کنویں سے وہ پانی لے کر مسجد کے اس ڈرین کے ذریعے جاتا تھا. یہ تھوڑا سا آگے چلیں جی, یہ پلیز آگے. یہ اس کی پوزیشن تھی کنزرویشن سے پہلے. چلے جی آگے چلیں, یہ والی. یہ اس کی موجودہ پھر اس کے کنزرویشن اور ریسٹوریشن کے بعد اب جو صورتحال اس کی یہ ہوئی. آگے چلے اس کی ذرا. یہ اس کو جو سٹیپ بنائے, یہ سٹیپ بالکل بند تھے, اور ایکسکیویشن کرنے کے بعد ہمیں یہ ملے اور پھر ان کی پراپر کنزرویشن اور ریسٹوریشن کی گئی. شیخوپورہ فورٹ ہے. اب شیخوپورہ فورٹ کے بارے میں سر نے کافی سارا بتا بھی دیا ہے, سب لوگوں کو پتہ بھی ہے. اور ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی اب ہمارا جو سی ایم میڈیسن پنجاب کے حوالے سے اس کے اوپر ہم بہت زیادہ کام کرنے جا رہے ہیں, اور امید ہے اگلے 3-4 سال کے بعد یہ ایک بہت اچھی سائٹ بن جائے گی اور ٹورسٹ کے لیے بھی اٹریکشن ہو جائے گی. یہ اس کا گیٹ وے شیخوپورہ فورٹ کا ہے. اور اس کے یہ ذرا پرانی تصویریں ہیں, اس کے اندر کام بھی ہوا ہے لیکن وہ ابھی ہم نہیں دکھا سکتے کیونکہ میرے پاس کوئی تصویریں نہیں تھیں. میں آج جب آیا ہوں تو اس وقت مجھے جو تصویر اویلیبل مٹیریل ملا تو پھر ہوئی, لیکن اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ہرن مینار سب لوگ جانتے ہیں, اس کے اوپر بھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اور جب بڑا صاحب پہلے تھے تو اس وقت اس کی ایلیمونیشن کی گئی, سب کیا گیا. اب اس کے بعد مزید اس کے اوپر ایک بہت بڑا واسط پروجیکٹ ہے, اور اس کو ہم ورلڈ ہیریٹیج لسٹ کے لیے بھی لے جا رہے ہیں. اور ہڑپا اور موجود اس کو شیخوپورہ فورٹ اور اس کو ہرن مینار کو. چلیے آگے چلیں جی, چلے جی آگے. چلو یہ ہے جی. اچھا اب اس میں تھوڑا سا میں اس میں جو سب سے جو اہم سائٹ ہے یہاں پہ وہ میاں علی فقیرہ ہیں. جب سکندر یہاں پہ آیا تو ہمیں جب کھدائی کی تھی تو وہاں پہ ہمیں اس کے آثار ملے. خان کا ڈوگرا کے بالکل قریب ہے, وہاں ہمارا باقاعدہ ایک چوکیدار بھی ہوتا ہے جو اس کی لک آفٹر کرتا ہے. اور اس کی جو سیکوینس ہے, جو اس کی ہسٹری ہے یا پیریڈز ہیں, سب سے ارلی جو ہمیں ملتا ہے وہ 3rd-4th سینچری BC کا ملتا ہے. اور اس کے اوپر ہمیں جو بدھسٹ ملتا ہے, اور بدھسٹ کے اوپر ہندو شاہی ملتا ہے, اور سب سے اوپر جو ہے نا مسلم پیریڈ کی ایک مسجد ملتی ہے. اور اگر ہم آرکیولوجی کے لیے اس کے ایویڈنس دیکھیں تو یہ وہ ایک سائٹ ہے جس کے اوپر ہمیں سارے جو ہے نا وہ مانومنٹس اور سائٹس اور پیریڈس ملتے ہیں. اور یہ جو ایک تقریباً 82 یا 83 جو سائٹس ملی ہیں اس میں چند ایک میں نے آپ کو دکھائے ہیں. اور اگر کوئی کوشچن ہے شیخوپورہ کے سائٹس کے بارے میں یا آرکیولوجی کے بارے میں تو آپ پلیز کر سکتے ہیں. سر تھینک یو سو مچ. آئی تھنک یہاں پہ جی سر دیر از اے کوشچن. جی ہیلو جی سر ہیلو. اچھا آپ نے وہ ساری دیکھی ہوگی پاکستان آرکیولوجی نمبر 29 میں یہ ساری پوری ایز اے ہول پوری رپورٹ چھپی ہیں. لیکن اس میں ہمارا جو پروگرام یہ تھا کہ ہر ڈویژن وائز ہم ایک رپورٹ چھاپیں گے, اور وہ ڈویژن لیں گے جو برٹش پیریڈ میں تھیں, جس میں لاہور میں ہمارا قصور اور لاہور ایک ڈویژن تھا, شیخوپورہ اس میں تھا, پھر اس کے بعد گجرانوالہ میں ہمارا نارووال اور دوسرے ضلع تھے. اسی طرح جو منٹ گمری پرانا سہیوال تھا, سہیوال میں اکواڑا پاک پتن تھے. اس طرح ہم نے ان کو کلاسیفائی کر کے رپورٹیں بنا رہے تھے. اور بدقسمتی سے اس وقت یہ ایک جو مین اور لاہور قصور کی رپورٹ تو چھپ گئی, باقی جو ہے نا اس کا سارا کچھ ہونے کے بعد میری وہاں سے ٹرانسفر ہو گئی, اور پھر محکمہ بھی ڈوال کی طرف چلا گیا, اور وہ کام وہاں پہ رک گیا ہے. ابھی سیکرٹری صاحب بھی سن رہے ہیں
تو اس کے اوپر مزید ہم کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس سارا مٹیریل ہے، اور ہر ایک ڈویژن وائز ہماری سب کی رپورٹیں آ جائیں گی. مزید سوالات جو ہیں وہ ہم سیشن کے اینڈ پہ لیں گے. میں وہی بات کر رہی تھی کہ سر ہمیں ہمیشہ سے بینگ اے اسٹوڈنٹ بھی یہی لگتا تھا کہ شیخو پورہ کی ہسٹری جو ہے وہ مغل سے سٹارٹ ہو رہی ہے، لیکن اٹس ویری گڈ کہ سر نے ہمیں ایک ایکسٹینسو پریزنٹیشن دی. اور سر میرا نیکسٹ سوال جو ہے وہ اقبال مند صاحب سے ہے. سر جس طرح ہم بات کر رہے تھے ابھی کنزرویشن کی، مونومنٹس کی کنزرویشن کی، سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ لائک شیخو پورہ کے لیے، شیخو پورہ کی ہیریٹیج کے لیے کیا اس طرح کے انوائرمنٹل چیلنجز یا ٹیکنیکل چیلنجز ہیں اس کی کنزرویشن پہ اگر آپ بات کریں تو؟ سیدنا کریم. جی سر. تھینک یو بیٹا، بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جن کو آپ اپنا صاحبان اور مسیحا سمجھتے ہیں آرکیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، ہیریٹیج پوائنٹ آف ویو سے. آپ کو ان کے ساتھ کام کرنے کا جب موقع ملتا ہے ان کے سائے کے نیچے، ان کی شخصیت کے ساتھ، تو پھر آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں، پھر اللہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں. تو میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. سر بھٹا صاحب کے ساتھ پہلے بھی ہم نے کام کیا ہوا ہے، اور مجھے یقین ہے، میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ آنے والے چند ماہ میں، چند سال میں. حسن صاحب میرے مینٹور ہیں. میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے شکریہ، 2 منٹ کے لیے ضرور ٹائم دیجیے مجھے. تو حسن صاحب کے ساتھ میرے مینٹور ہیں، اور میرا خیال ہے محکمے میں ان کا آخری اسٹوڈنٹ ہوں میں. ایکسکویشن برانچ میں ایز اے فیلڈ آفیسر جب جوائن کیا تھا تو پہلی ایکسکویشن بھی سر نے کروائی تھی، ٹیکسلا جنہ والی ڈھیری، اور آن ورڈ سب کچھ ان سے سیکھا. تو اللہ ان کو لمبی حیاتی دے اور ان کا سایہ بھی سلامت رکھے، آرکیالوجی کے لیے بہت ضروری ہے. اور اسی والے سے سر بھی بیٹھے ہیں. میں جب سر ڈائریکٹر تھے تو میں ریکویسٹ کرتا رہا بار بار ڈپارٹمنٹ کو، ابھی جا کے وہ ایکسکویشن کا سلسلہ شروع ہوا ہے. تو میرے پہلے دن سے ہی ریکویسٹ تھی کہ چونکہ میں نے کراچی میں ایکسکویشن برانچ کو جوائن کیا تھا، تو ڈیوالو ہونے کے بعد پنجاب آرکیالوجی میں ایکسکویشن اینڈ ایکسپلوریشن برانچ کی کمی محسوس کی جا رہی ہے، جو آرکیالوجی کی ہی کمی ہے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کو بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا، آپ نے کنزرویشن کا بیٹا بات کی ہے. اب آپ لوگوں کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ جب آپ بات کرتے ہیں شیخو پورہ کی ہسٹری کی تو وہ پری ہسٹورک سے لے کے آن ورڈ نیچے آ جاتا ہے سلسلہ. اب جب کنزرویشن کی بات آپ کرتے ہیں تو میں ایک چھوٹا سا حوالہ دینا چاہوں گا. پچھلے سال میں ٹیکسلا سے جب ٹرانسفر ہو کے آیا تو کام چیک کرنے گیا تھا شیخو پورہ فورٹ کا. سر ڈائریکٹر تھے، 1.5 سال پہلے کی بات ہے. میں جب کام چیک کر کے آیا تو میں آپ کو حلفاً بتا رہا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے، میں رویا تھا ادھر اس کی کنڈیشن، اس کی حالت دیکھ کے. اور وہ مختار صاحب گوائیں اس بات کے، ایس ڈی آرکیالوجی میٹنگ میں آ کے، سر بھی میٹنگ میں بیٹھے تھے، حسن صاحب بھی. تو میں نے ہاتھ کھڑا کر کے یہ بات کی تھی کہ سر شیخو پورہ فورٹ از ان ICU، اس کے لیے کچھ کیجیے. تو شکر ہے وہ بات سنی گئی، اور پھر گورنمنٹ نے بھی اس پہ توجہ کی. اور جو میگنیفیشن پنجاب ہے اس میں شیخو پورہ فورٹ اور ہند منار اور سارا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کنزرویشن کے حوالے سے. تو 785 ملین ہم نے مختص کیا ہے شیخو پورہ فورٹ کے لیے. اب صرف اس کے لیے باقاعدہ وہ آپ نے جس نے وزٹ کیا ہوا ہے، ہم نے اس لیے بند کیا ہوا تھا کہ وہ بہت کرٹیکل کنڈیشن میں تھا پبلک کے لیے. تو اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن پہلے بھی ایک ایفرٹ کی تھی PC2 کے ذریعے، پھر وہ کچھ کمپلیکیشنز پیدا ہوئیں. اب جا کے ہمارا پروجیکٹ اپروو ہو چکا ہے. ڈائریکٹریٹ جنرل آف آرکیالوجی ایفرٹ کر رہا ہے، ٹیم ایفرٹ کر رہا ہے انڈر دی کائنڈ سپرویژن آف بھٹا صاحب. تو وہ کنزرویشن اس کے فیزز ہیں ہمارے مختلف. اس کی سب سے پہلے تو وہ نیچے جو چھتیں آپ نے دیکھا ہوگا فالن ساری گری ہوئی تھیں، وہ ملبہ نکالنا بڑا مشکل کام تھا نیچے سے. وہ بیٹ سانپ اور وہ سارا سلسلہ ایک عرصے تھے. تو وہ ہم اس میں کامیاب ہو چکے ہیں باقاعدہ. اب اس کی جو فریسکو پینٹنگ کی ایگزامپل ہے سکھ پیریڈ کی، وہ آپ کو کہیں اور شاید نظر نہیں آتی. تو کھڑک سنگھ کی والدہ جو مائی نکہیاں جسے کہتے ہیں، وہ کوئی 20 سال سے زیادہ عرصہ وہاں رہی ہیں، اور ان کو کریڈٹ جاتا ہے وہ فریسکو کے حوالے سے سارا انہوں نے کام کیا. وہ اس کی بڑی بری حالت تھی، وہ اس کو ہم ریسٹور کر رہے ہیں. اس کے اندر جو آپ اگر بہت ڈیٹیل سے وزٹ کیا ہو تو مغل پیریڈ کی ایک مسجد کا ایویڈنس ہے بالکل ساتھ. وہ سارا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو اس کو ہم ریسٹور کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد کنزرویشن ہے، پھر یہ سارا انشاءاللہ پبلک کے لیے 2 سے 3 سال کے اندر ہم کھول دیں گے.
जो शेखपुरा के फोर्ट के हवाले से आप बात कर रहे थे. मजीद कोई सवाल जो सर थैंक यू सो मच. शेखपुरा फोर्ट के हवाले से ही पूछा है ना आपने जी सर? सर मॉन्यूमेंट्स. जी. ओवरऑल जो है अगर आप हिरनवार पे भी आती हैं तो जैसे सर ने शुरू में बात की, भुट्टा साहब ने कोलैबोरेशन की बात की, इनोवेशन की बात की, वही चीज़ें वही रहती हैं, लेकिन आइडिया या क्रिएशन कहीं से अल्लाह किसी को जब तौफीक देनी होती है तो वो आता है सिलसिला, और फिर टीम वर्क बनती है और सारा ब्लेंड वो सामने आ जाता है आपके. कंजर्वेशन और नए प्रोजेक्ट दो अलग अलग चीज़ें चल रही हैं. 1800 मिलियन के करीब हमारा सिर्फ हिरन मीनार के लिए. अभी जब आप हिरन मीनार के हवाले से मैं बात करूं तो आपको पता है जहांगीर खुद भी बहुत मारूफ पेंटर. अगर आपने इसका कंटेम्प्रेरी रेफरेंस देखना है तो आपके पास दो बड़े रेफरेंस मिलते हैं. एक तो उसके जहांगीरी है, लाहौर फोर्ट की, और इसकी मुगल मॉन्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ हिरन मीनार की, और दूसरा बादशाह नामा है, पादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी साहब का. तो वो शाहजहां ने जो कंजर्वेशन जो फ्रेस्को के काम करवाए, बाद में आके 4 दफ़ा आए, और वो आपको जो बारादरी में काम मिलते हैं वो भी बुरी हालत में थे. तो अभी हम जो वाटर चैनल है ओरिजिनल, पीछे अगर आप जाएं जो हिडन था, उसकी कंजर्वेशन भी कर रहे हैं. मैं सिर्फ अभी कंजर्वेशन पे आ रहा हूँ. और उसके अलावा जो मीनार जो मंसराज का मीनार है जहाँ उसकी कब्र है और मीनार है, दोनों पे कंजर्वेशन हो रही है. बारादरी पे हो रही है, उसका फ्रेस्को का काम, उसका कालबकारी का काम, ये सारा हम रिस्टोर कर रहे हैं दोबारा नए सिरे से. सिर्फ कंजर्वेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ. फिर नए प्रोजेक्ट्स में जब आप आते हैं तो 3 एकड़ के करीब हम एक्वायर कर रहे हैं लैंड पार्किंग के लिए. आगाज़ में बिल्कुल आपको एक गेट मिलेगा, वेलकमिंग गेट, और साथ ही रिसेप्शन इंफॉर्मेशन सेंटर जिसे आप कहते हैं. फिर हमारे को 10 से 15 मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं जो आपका जो सिनेरियो है बिल्कुल हिरन मीनार का, वो बिल्कुल चेंज कर देंगे. आप जब किसी भी पेट की एनिमल का एग्जाम्पल देते हैं पूरी दुनिया में तो ये वाहिद एग्जाम्पल है जो, और ये ईरानियन पर्सपेक्टिव था इसका. वो अपने पेट का किसी का हेड जो है वो उस पर कवर बना देते थे, उसी को फॉलो किया जहांगीर ने. तो वो अब जाके आपको, जैसे सर ने कहा 3 किलोमीटर का, अब वो जो जंगल है उसका जिक्र तो उसके जहांगीरी में भी मिलता है, हमें पौंड का जिक्र मिलता है. वो उस जंगल की खूबसूरती को, ग्रीनरी को कायम रखने के लिए बर्ड्स एविटरी भी बना रहे हैं अंदर, और साइकिल ट्रैक और जो जॉगिंग ट्रैक जैसे सर ने कहा है. इसके अलावा फिर हम उसका इंफॉर्मेशन सेंटर, लाइब्रेरी, मुख्तलिफ किस्म के हमारे जो है वो प्रोजेक्ट्स हैं. उसके 15-16 प्रोजेक्ट हैं जो उस पर कायम कर रहे हैं. अभी सर ने कहा वाइल्ड लाइफ के रिसेंटली और भी हिरन आ गए हैं, और अगर आप तो उसके जहांगीरी को दोबारा फिर पढ़ें और रिसर्च करें तो पेट पे जितना काम जहांगीर की खुद वो जिक्र करता है कहीं और नहीं मिलता. उसकी हमें रेफरेंसेस मिलते हैं कि वो छोटे लाइन्स क्यूब्स को भी पाल के उसने वो पेट्स रखे हुए थे. उसका जो ये आपका जिसका मंसराज है उसकी आपको फोटोग्राफी मिलती है, प्रिंटेड फॉर्म में मौजूद है, ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद है. उसका रेफरेंस मिलता है. ये जहांगीरी था जिसने अपने एलिफेंट्स के लिए गर्म पानी का अलग से जो है वो बंदोबस्त किया हुआ था नहाने का. तो बड़ी तफसील है. बहरहाल इसमें मैंने सिर्फ मुख्तसर बताना है कि 1800 मिलियन जो है हमने हिरन मीनार के लिए भी रखा हुआ है. उसमें नए प्रोजेक्ट्स भी हमारे शामिल हैं. थैंक यू. Thank you so much, sir. Sir, my next question will be from Mr. Farhat Hussain Farooq Saab. Sir, thank you so much for joining us from TDCP. Sir, my question is, since we were, and Secretary Saab was talking about the intangible heritage and, the local community, so how do you see the initiatives of TDCP at the Sheikhupura, in promoting the Sheikhupura heritage and intangible heritage and actually involving the local community, making it more and more inclusive for public? Thank you very much. You have provided me an opportunity to talk about promotion of heritage, tourism in Sheikhupura. I want to also extend my thanks to our Secretary Sahab, who is very dynamic and innovative kind of personality, and I think he is blessing for this department, and he believes in doing things by improving things by doing very small things, and taking putting things in right direction. तो जब सर आए तो उनने हिरन मीनार के हवाले से हमें कुछ टास्क दिए. आई थिंक कि ये लाहौर के चंद एक जगहों के बाद ये सबसे बड़ी टूरिस्ट जो अट्रैक्शन है वो डेवलप होने जा रही है. अब उसमें होने क्या जा रहा है? उसमें होने ये जा रहा है कि सर ने सबसे पहले हमने वहाँ पे
एक तो साइट सीइंग बस लेके जा रहे हैं और यहाँ से टूर लेके हम जाएंगे, उनको वहाँ पे हम फूड भी प्रोवाइड करेंगे, फिर म्यूज़िक का तड़का भी कुछ लगाएंगे। साथ ही जब शाम पड़ेगी तो जो रोशनियाँ बारादरी पे पड़ेंगी और उस पानी से मुनक्कस होकर नज़र आएंगी तो वो यकीनन लोगों की आंखों को ना सिर्फ खीरा करेंगी बल्कि लोगों को खुश भी करेंगी। वो एक बड़ा रॉयल किस्म की वो एक लुक देगी। वो कहते हैं ना कि कुछ नज़ारे कुछ मखसूस आंखों के लिए बने होते हैं, तो वो नज़ारा मखसूस आंखों के लिए भी बन जाएगा और वहाँ की लोकल कम्युनिटी के लिए। तो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन था कि हम वहाँ लोकल कम्युनिटी को कैसे इन्वॉल्व करेंगे। लोकल कम्युनिटी को ऐसे इन्वॉल्व करेंगे कि मैं कुछ दिन पहले गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे वो जो रोड है रनमार वाली, वहाँ पे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बहुत कुछ बन गया और उसके स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। वहाँ हम फूड लेके आएंगे, वो लोकल कम्युनिटी उसमें इन्वॉल्व होगी, वेंडर उनके होंगे। उसके साथ ही जो हम कुछ फॉरेस्ट में एक्टिविटीज़ भी शुरू करेंगे, उसमें भी लोकल कम्युनिटी होगी। और ना सिर्फ हम अब जो टूरिज्म है फ्रेंडली होने के साथ, इको फ्रेंडली होने के साथ साथ लोग वैल्यू फॉर मनी भी देखते हैं कि जी हम लाहौर से चले हैं बच्चों को, तो हमें वहाँ पे एक्टिविटीज़ किस किस्म की मिलेंगी। वहाँ गोल्फ कार्ट भी होगी, वहाँ पे साइकिलिंग भी होगी, वहाँ पे फूड भी होगा। और मैंने उस दिन ये भी सोचा कि अगर हम यहाँ पे बैठना चाहें तो कौन सी चीज़ होगी जो इसको डिस्टर्ब करे बगैर कि हम वहाँ पे बेंचेस लगा दें बड़े बड़े, उसके अलावा सिर्फ हम मैट ही प्रोवाइड कर दें वहाँ, तो फैमिलीज़ आएंगी वो उस मैट पे बैठ जाएंगी, सर्दियों का मौसम है, एंजॉय भी करेंगी। तो इस तरह से बेशुमार छोटी छोटी चीज़ों को वहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं और वेरी सून आप देखेंगी कि हिरन मीनार जो है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किस्म की और बड़ी अट्रैक्टिव किस्म की टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाएगी। थैंक यू। Sir, my next question is from Commissioner साहब। सर आपने पहले चैलेंजेस की बात की और मेरा आपसे सवाल ये है कि शेखुपुरा की हेरिटेज के हवाले से अगर हम यहाँ पे जो हिस्टोरिकल हमारे लैंडमार्क्स हैं, क्या इस तरह के इनिशिएटिव्स या प्रोजेक्ट्स हैं जो इन हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स की आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक इंटेंजिबल हेरिटेज एंड स्टफ, but you know revitalizing the monuments and you know the archaeology of Shekhupura. So how do you see this as a civil servant? Basically I want to ask you. If you go back 400 years, जहांगीर जो है he used to live in Lahore, right? और वो जो है शेखुपुरा जाता था as a retreat. So what we are doing right now is revitalizing that heritage. कि जो लाहौर में रहने वाले हैं वो शेखुपुरा जाके वीकेंड गुजारें, रिट्रीट करें, जो है थोड़ा रिलैक्स करें, उनको पीसफुल इन्वायरमेंट मिले। तो दैट इज़ द कनेक्शन दैट वी आर ट्राइंग टू री एस्टैब्लिश। सेकेंडली, समथिंग जो मैं अभी सर से बात की, मेरी पहले भी सर से बात हुई है, इसके जहांगीर वहाँ पे हिरन मीनार देखने नहीं जाता था, जहांगीर वहाँ पे शिकार करने Hunting जाता था। lodge, yes, of course. इट इज़ एन शिकार इज़ एन एक्टिविटी। आपने अगर कोई साइट विजिट करनी है, आपने अगर हिस्टोरिकल साइट विजिट करनी है, लेट्स टेक ताजमहल फॉर एग्जांपल। इंडिया के अंदर ताजमहल आपने पूरी दुनिया आती है, बट दैट्स अ टिक जो कि आपकी टू डू लिस्ट में होता है। आपने एक मरतबा ताजमहल देख लिया, आप दोबारा वहाँ नहीं जाएंगे। आपने जो है देयर इज नो एक्टिविटीज ऑब्वियसली वहाँ, बट आपको एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी सो पीपल कम इन रिकरेंटली। अभी उस पर साइकिलिंग एक एक्टिविटी है जो कि इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बोटिंग के ऊपर, जेटी के ऊपर बात हुई है। अभी सर से हमने रिक्वेस्ट किया उसके ऊपर भी कि वहाँ पे हम कैनोइंग टाइप को एक्टिविटी लेके आए, जहाँ पे इट्स अ न्यू एक्टिविटी, जहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट भी क्रिएट किया जाए। सो आई थिंक लिंकिंग एक्टिविटीज़ टू हिस्टोरिकल साइट्स that are in line with the essence of that historical site, वो उस तरह डायरेक्शन में अगर हम जाएं तो हम टूरिज्म को जो है सर्टेनली प्रमोट कर सकते हैं। सेकेंडली, जहाँ तक किले की बात आ गई, हमारा ऑब्वियसली एक कल्चर इस तरह का है कि खाने पीने का हम बहुत शौकीन हैं।
تو اگر ہم ایک کیلے کے ساتھ ایک فوڈ اسٹریٹ پرووائڈ کر دیں جس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو کیلا نظر آئے, اس کے اوپر لائٹنگ وغیرہ ہوئی ہوئی ہو, تو وہاں پہ لوگ ریکرنٹلی جائیں گے. پر ہاپس قلعے کے اندر آپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بٹ قلعے کے باہر جس طرح یہاں پہ ہمارے پاس ہے, اگر وہاں پہ وہ رکھیں گے تو ریکرنٹلی وہ ایک ویژول جو ہے وہ پروموٹ ہوگا. اینڈ فوڈ اسٹریٹس کی ہم بات کریں تو ہمارے پاس فوڈ اسٹریٹس باقی بڑی ہیں. آپ کی یوتھ آتی ہے, 2-4 سنیپس کے اندر, 2-4 اسٹوریز کے اندر بیک گراؤنڈ میں قلعہ نظر آ جائے گا تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون سی جگہ ہے. تو وہ جو آج کل ہمارا سوشل میڈیا والا ایلیمنٹ ہے اس کو بھی ہم انکارپوریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک سارٹ آف جو ہماری جین زی ہے, جین الفا ہے, وہ بھی ہماری ایک پروموشن کا ایک ذریعہ بنے, ان انڈائریکٹلی مارکیٹنگ کروائیں. پھر دیر از دا ایکٹیویٹی اینگل ایز ویل. پھر دیر از اندر اینگل کہ ہم جو ہے ولاگرز اور ٹورزم کے جو چینلز ہوتے ہیں ان کو وہ کریں, وزٹ کروائیں. ابھی اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں ڈسکور پاکستان نے کافی زیادہ اس کے اوپر کام کیا, سر نے جو ہے ان کو انگیج کیا ہوا ہے. قلعے کے اندر جو ہے اوپن ٹو پبلک نہیں ہے, بٹ ایٹ لیسٹ آپ وہ کیوریوسٹی کریٹ کر سکتے ہیں. سر نے کہا ہے کہ وہ ابھی آج میں بھی دیکھ رہا تھا تو اس پہ نا یوٹیوب کے اوپر ایک چینل چل رہا تھا کہ شیخوپورہ جو ہے وہ آصف زدہ شیخوپورہ کا فورٹ جو ہے صحیح تو وہ ہانٹیڈ ہے. تو پرہیپس آپ ایک جس کو وہ چیز انٹرسٹ کرتے یو کوڈ پچ دیٹ ٹو دیم ایز ویل. تو دیر آر 1000 ڈفرنٹ تھنگس دیٹ یو کوڈ ڈو جو کہ ایک سارٹ آف اپارٹ فرام the item or the landmark itself ہے. تو یہ اسٹیپس ہیں. I hope that answers your question that you've asked. سر اس طرح کے جو ٹکٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ دیز آر ایکچولی ویری امپورٹنٹ ٹو اٹریکٹ پیپل اینڈ اسپیشلی دا یوتھ. سر میرا نیکسٹ سوال سیکرٹری صاحب سے ہے. سر how do you see the academic collaborations, like we have now arranged a seminar on Sheikhupura's heritage, so how do you see the collaborations between the universities, and how do you see such collaborations between students, and so how can it enhance the understanding of Sheikhupura's heritage? بہت شکریہ جی. آپ نے جس طرح حسن صاحب کہہ رہے تھے نا, مجھے نا میں جب لاسٹ ٹائم تھا نا تو میں نے اس وقت فیل کیا تھا کہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ جو ڈائریکٹریٹ ہے اس کے 3 کام ہیں. ایک کام ان کی پریزرویشن, کنزرویشن یا کنسولیڈیشن بلڈنگ کی ہے. دوسرا کام ہے جب وہاں پہ ہے تو ان کے پاس میوزیمس ہیں 8 سے 10, وہ کرتے ہیں. نئے میوزیم بھی بہت اچھے بنائے, جس سے آپ کو پتہ رام پیاری میوزیم ہو گیا. ابھی حسن صاحب جیسے ماہر جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے آج ہڑپا میوزیم دیکھیے دنیا میں چھا گیا کہ یار پاکستان میں ایسا میوزیم ہے. وال سٹی والے میں آپ کو بتا رہا ہوں, وال سٹی اور آغا خان کی پوری ٹیمیں گئی ہیں وہاں پر دیکھنے کے لیے کہ ہم بھی اس طرح کا میوزیم بنا لیں. دس از دا اپریشیشن فار حسن صاحب, ڈی جی آرکیالوجی ظہیر ملک صاحب اور ان کی پوری ٹیم کے لیے. تو یہ ان کا بہت اچھا کام ہے. لیکن تیسرا بھی ایک کام تھا جو نظر انداز کیا جا رہا تھا, وہ تھا ایکسکویشنز, جہاں پہ یہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں, جہاں پہ یہ ریسرچ آتی ہے, جہاں پہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی کا اور ڈاکٹر حمید صاحب ہوں یا لمز ہیں ان کی ہیں میڈم ہیں اور ان کی ٹیم ہے. تو وہ ایکسکویشن انفارچونیٹلی نا پیچھے رہ گئی تھی. اب یہ فار دا فرسٹ ٹائم ہوا ہے. آپ دیکھیے ہڑپا دیکھ لیں, ٹیکسلا دیکھ لیجئے آپ, روہتاس قلعہ اور جو بابا جی کا اوپر ہے جہاں پہ انہوں نے کیا ٹیلا جوگیاں جسے کہتے ہیں وہ ہے. پھر آپ چولستان کا ڈیزرٹ ہے. دراور فورٹ تو ساروں نے دیکھا ہے, لیکن اس کے اندر جو ڈیزرٹ کے اندر فورٹ ہیں 21 ہیں, اس میں سے 11 جو ہیں اس کو ہم ریسٹور کرنے لگے ہیں, 7 کو پہلی فیزت میں, اور وہاں پہ یہ ایکسکویشن کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ساروں نے ڈی جی خان کا ایک چلا تھا یار, بڑے 2000 سال پرانے سکے مل گئے. تو وہاں پہ بھی آرکیالوجی ڈائریکٹریٹ اور ڈی سی صاحب یہ دیکھیں نا, بڑا میں بار بار کہتا ہوں کہ تالی ایک ہاتھ سے کبھی نہیں بجتی. اگر یہ آرکیالوجی ڈائریکٹریٹ اپنی طور پہ لگا رہے گا تو کبھی کام نہیں ہونا. وہاں پہ ڈی سی نے انیشیٹو لیا, آرکیالوجی کی ٹیم مجھے ریکویسٹ کی, ہم نے آرکیالوجی کی ٹیم بھیجی اور ایک کولیبریشن ہو گئی, اور وہ کام کہاں سے کہاں چلا گیا. تو دس از ہاؤ دا ریسرچرز, دا ایجوکیشنسٹ, دا پنجاب یونیورسٹی کہہ لیجیے یا اور جس طرح کے آرکیالوجسٹ لوگ ہیں, ان کو ایکسکویشن کے اندر آپ لے کے آئیں. ریسرچ جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آج کل تو ماشاء اللہ بڑی اچھی چیزیں مل گئی ہیں, آئی ٹی بیسڈ ہیں ساری چیزیں, اے آئی کو بڑا فوکس ہوتا ہے, لوگ اس کے اوپر ڈیولپ کر لیتے ہیں چیزیں. جو آپ دکھا رہے تھے روئن حسن صاحب نے جو سارا دکھایا ہے, اگر آپ اس کے اوپر اے آئی کے بیس بنائیں تو بلڈنگ بھی تیار ہو جاتی ہے اور نئی سے نئی چیز بنتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ریسرچ اسٹوڈنٹس ہوں, چاہے وہ لمس کے ہوں, چاہے پنجاب یونیورسٹی کے ہوں یا اور کسی یونیورسٹیز کے ہوں, ان سب کو یوٹیلائز کرنا چاہیے ہمیں. ان سے کولیبریشن بھی کی, اور میں خوشی ہے مجھے اس سے ڈی جی ظہیر ملک نے یہ 2 یونیورسٹی کے ساتھ کولیبریشن بھی کر لی ہے, اور ڈاکٹر حمید صاحب کی جو ہے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں یا لمس والے ہیں یا اور بھی کوئی حد ہے, اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور بتا رہے ہیں, یہ چولستان کے ڈیزرٹ جو ہے نا اس کے لیے.
تو یہ وہ ان کے ایکسکویشن. اور انہیں یہ ایک میں اور بتا دوں آپ کو, یہ جو ہے نا 4 مہینے یہ والے اکتوبر نومبر دسمبر جنوری سے فروری 5 مہینے جو ہیں جس میں موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تب ایکسکویشن ہو سکتی ہے, گرمیوں میں نہیں ہو سکتی. تو یہ 5 مہینے میں انہوں نے 2 جگہ پہ ابھی شروع بھی کر دی ہے, جو اس میں ٹیلا جوگیاں جو روہتاس کے پاس ہے اور آپ کا جو ہے ہڑپا. باقی یہ جو ڈیزرٹ والی ٹیم ہے ہم نے اسپیسیفک ٹیمز بنائی ہیں, 10 لوگوں کی ٹیم, ہر ایکسکویٹر جس طرح منصب بیٹھے ہیں ان کے پاس بھی بڑی مہارت ہے, ان کی ٹیموں کو بنایا. اور میں سمجھتا ہوں یہ تو اوورسی کریں گے, اور وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ینگ جنریشن ہے جو ہسٹری لورز ہیں وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے اس جگہ پہ. بہت شکریہ. سر میرا نیکسٹ کوشچن اقبال مند صاحب سے. سر آپ نے بات کی پرائمری سورسز کی کہ ہمیں شیخو پورہ کا ذکر ان کے اندر ملتا ہے, تو سر پرائمری سورسز سے جو آپ ابھی بات کرے تھے جہانگیر کے جو ہسٹوریکل وہ فریسکوز وغیرہ ہیں وہاں پہ سکھ پیریڈ, کیونکہ شیخو پورہ کے اندر ایک آکیوپیشن جو ہے وہ کافی پرانی ہے اور اس میں کافی ڈائنیسٹیز کافی ایرز جو ہیں وہاں پہ رہ چکے ہیں یا ان کا ہیریٹیج ہمیں وہاں ملتا ہے. تو سر ان مونومنٹس کے اندر جو, کیونکہ لائک بینگ اے ینگسٹر میں بھی جب سرچ کرتی ہوں گوگل کے اوپر شیخو پورہ کے بارے میں, تو سر وی کین ناٹ ریئلی سی دا فریسکوز اور ڈیٹیلز اس طرح کی کوئی ہمارے پاس آپ کہہ لیں کہ کوئی ویب سائٹ اس طرح سے موجود نہیں ہے, یا آپ کہہ لیں کہ اس طرح سے تصاویر کی ویزیبلٹی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں صرف بلڈنگ نظر آتی ہے. تو سر taking opportunity from this platform, can you shed some light about the fresco paintings, about the the distinct structures inside the monuments جو ہمیں اس کی ہسٹری کے بارے میں بتاتے ہیں؟ جی بیٹا ٹھیک ہے. ظاہر ہے وہاں فریسکو پینٹنگ تو سکھ وہ آ جاتے ہیں نا سارا اس کا, تو اس کا جو اوریجنل مغل پیریڈ کا سٹرکچر ہے وہ آؤٹر وال ہے, باسچنز ہیں, اور پھر آگے اس کی پوری مطلب نیچے آ جائیں تو 1918 کے بعد تک وہ پولیس ہیڈ کوارٹرز بھی رہا. اور لاہور شیخ پورہ فورٹ کی ایک اور ہڈن ہسٹری بھی ہے کہ جب یہ پارٹیشن ہوئی ہے 1947 میں تو مائیگرینٹس جو وہاں سے آئے ان کو بھی وہاں اسٹے کروایا گیا. تو اس دوران جو آپ نے بات کی ہے کوئی غالباً 26-27 سال رہیں مائی نکئی کھڑک سنگھ کی والدہ, لیکن سر نے جو بات کی اس ہسٹری کے اندر ایک لاہور فورٹ کے اندر اپنی کئی ہسٹری ہیں, جیسے سر نے جندر کور مائی جندہ کا جندر کور کا ذکر کیا, اور انہوں نے وہ 10 ماہ رہی ہیں وہاں, ان کو جو رکھا گیا میسور رکھا گیا. پھر انہوں نے پھر برٹش گورنمنٹ کو جو خط لکھا تھا وہ بھی برٹش میوزیم میں موجود ہے آرکائیو میں, کہ کس طرح انہوں نے کہا کہ دلیپ سنگھ سے آپ نے جدا کر دیا مجھے اور میں یہاں پر. وہ ایک خیر دوسری طرف بات سے لیجیے کہ آپ کا جو سوال ہے ہم اس کی پراپر ڈاکومنٹیشن کر رہے ہیں اس سے پہلے ساری, تاکہ اسٹوڈنٹس کے اور اسکالرس کے لیے ریسرچ اسکالرس کے لیے ایک ایویڈنس موجود رہے. لیکن چونکہ ابھی انیشیٹ کیا ہے نا یہ سارا سلسلہ, تو جیسے ہی ہم اس کو پروجیکٹ کو مکمل کر لیں گے, اسی صاحب نے بھی کہا, تو وہ جو بہت اچھا کیفے اور یہ سارا سلسلہ ہم نے سر اس پروجیکٹ میں شامل رکھا ہوا ہے. تو وہ بیٹا وہ جو اس کی جو ایویڈنس ہیں جیسے مغل پیریڈ کی ماسک ہے اس کے اندر, یا اس کی جو پینٹنگ ہے اس میں وہ گوپی کے ساتھ کرشنا آپ نے دیکھا ہوگا 3-4 قسم کی بڑی ریئر قسم کی ہیں, اس کی ڈاکومنٹیشن ہم کر رہے ہیں تاکہ اسکالرس کے لیے وہ محفوظ رہے, اور اس کے بعد اس کی ایکسیس بھی دیں گے اسکالرس کو اور اسٹوڈنٹس کو. سر حسن, جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا کہ وہاں پہ ہڑپن پیریڈ کی ماؤنٹس وغیرہ بھی موجود ہیں, تو سر ان فیوچر کیا آپ کے ذہن میں کچھ اس طرح کے انیشیٹوز ہیں کہ ان ماؤنٹس کو ایٹ لیسٹ ہم کس طرح سے فورس وینڈلزم سے یا باقی چیزوں سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ بیکاز آف کورس وی ہیو لیونگ بلڈنگ اور ہیریٹیج, بٹ لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ ماؤنٹس بھی ایکولی امپورٹنٹ ہیں. تو سر ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, ان کی کنزرویشن کے بارے میں؟ جی بالکل ہے, جہاں پر ہمارا ہیریٹیج ہے اور اس میں ایک آرکیولوجیکل سائٹس ہیں, مانومنٹس کو تو ہم دیکھ لیتے ہیں کر بھی لیتے ہیں, لیکن جو اگنور ہوتی ہیں وہ آرکیولوجیکل سائٹس ہوتی ہیں, اور اس میں اب ہم کیٹیگریز ہوتی ہیں کون سی سائٹ کتنی اہم ہے. اگر ہم شیخو پورہ کے حوالے سے دیکھیں تبھی میں پریزنٹیشن بھی دکھا رہا تھا کہ اس میں ایک جو ہماری راجن پور کی سائٹ ہے دس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اس کا تعلق ہمارے ہاکڑا کے ساتھ جا کر جڑتا ہے, اور دا ارلیسٹ فیز کی جو ہے ہماری پری ہسٹورک وہ سائٹ ہے. اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں اور گاہے بگاہے جو ہمارے مانومنٹس ہیں سائٹس ہیں اور ان کو ہم پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں,
और अभी रिसेंटली हम एक लिस्ट बना रहे थे, तैयार कर रहे थे, जिसमें 20 या 22 साइट्स हैं जो मॉन्यूमेंट्स भी उसमें है, उसको प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं। और ये हमारी साइट है और इसमें अभी शामिल तो नहीं की, लेकिन मैं अभी इस फोरम पे कहूँगा, सेक्रेटरी साहब से भी कहूँगा कि उस साइट को अगर हम प्रोटेक्ट कर लें तो आने वाली जनरेशन के लिए हमारे वो बहुत अच्छी साइट हो जाएगी। वो छोटी साइट है लेकिन उसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा एक आखिरी सवाल है, आप में से कोई भी उसका जवाब दे सकता है। सर जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की हमने बात की, सिंस वी आर आल्सो सीइंग अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट्री, तो सर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एंड डिजिटल डॉक्यूमेंट्रीज़, तो सर इसके ऊपर क्या इनिशिएटिव्स हैं कि शेखपुरा के हेरिटेज को हम थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू यू नो इंक्लूसिविटी ऑफ व्लॉगर्स एंड स्टाफ, तो सर इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखें आजकल का तो ज़माना ये है इसका, जो सोशल मीडिया कह लीजिए, देखें अब वो जो था ना प्रिंट मीडिया किस ज़माने में बहुत था, वो तो बिल्कुल पीछे रह गया है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी इतनी अहमियत नहीं रही, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई नहीं देखता। सोशल मीडिया जो है ना, ये व्लॉगर जो जितने हमारे फोटोग्राफर्स जाते हैं, अच्छी चीज़ें भी बताते हैं, कई बुरी भी बताते हैं, वहाँ से हमें पता चलता है कि यार इधर साइड पे ये इशू है। तो ये जो आपने डॉक्यूमेंटेशन की बात की, ये आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट ने 2022 में 10 डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई थी बहुत खूबसूरत किस्म की। ये तमाम जो इनके हेरिटेज और जो वर्ल्ड साइट्स हैं या टेंटेटिव साइट्स हैं उन सब की हैं, और वो मौजूद भी हैं। और वो एक हमारी एक कमेटी थी जिसमें लशारी साहब भी थे और बाकी लोग थे, उनको इन्वाइट करके उन्होंने किया था। अब जो हमारा ये TDCP हैं, इन्होंने इसके ऊपर फोकस किया है और फॉर द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ। इससे पहले ना कभी आर्कियोलॉजी हो या TDCP हो, उन्होंने अपना अलहदा ये वाला सेल नहीं बनाया हुआ था। सोशल मीडिया कह लीजिए, कम्युनिकेशन कह लीजिए। मेरा ख्याल आप लोगों मैडम बैठे हैं ना, तो इधर मैं अपना डायरेक्टर नबीला साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको शाबाश भी देता हूँ कि आपने आगाज़ किया, इधर से वो टेक अप किया है दोनों हमारे बाकी विंग्स ने भी, कि देखें ये जो कम्युनिकेशन सेल है, जो सोशल मीडिया कह लीजिए, या हर सैटरडे संडे को आप लोग यहाँ पे इवेंट ये बाकी दिनों में भी कराते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपना मैसेज दुनिया को पोर्ट्रे करने का। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ठीक है, जब ये आप दिखाएंगे नहीं दुनिया को तो कैसे पता चलेगा। तो ये एक बात थी, इसी के लिए कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के लिए इन्होंने TDCP ने भी पूरा एक सेल बना लिया है। 5-6 लोग ही हैं लेकिन बड़े एक्सपर्ट हैं, जिस तरह आपके हैं, जिस तरह फोटोग्राफर हैं, वीडियोग्राफर हैं। अब वो परसों आप ही का एक वो जो भगत सिंह गैलरी की एक बनाई हुई थी हमारे एक दोस्त ने, बड़े अच्छी उनकी वीडियो थी और वो चली, और CM साहबा ने या सीनियर मिनिस्टर साहबा ने उसको अपलोड करवाया, उसको हम दुनिया को दिखाया कितना खूबसूरत। ये वो है जो आपने ना अपने सोशल मीडिया के ताकत के साथ ये दुनिया को दिखा दिया। तो यही मैं समझता हूँ कम्युनिकेशन सेल, चाहे वो डिजिटलाइजेशन हो। अब आपके म्यूज़ियम्स हैं, अब आ जाते हैं वो डिजिटलाइजेशन ऑफ द जो आपके आर्टिफैक्ट्स कह लीजिए या हिस्ट्री में या डॉक्यूमेंट्स हैं। ये जितनी चीज़ें पड़ी हैं ना, ये आर्काइव डिपार्टमेंट हमारा एक जो है वो उधर मौजूद हैं। तो हम हिस्ट्री की भगत सिंह कह लें, इलमदीन शहीद कह लें, सर शादी लाल कह लें, या जितने बड़े बड़े लोग हैं उन सब का, उनके ना जो गिरफ्तारी, उनकी जो सज़ा मिली, उनके कोर्ट वर्डिक्ट, उनकी अपीलों के वर्डिक्ट, उनकी सज़ाए मौत, उनकी जो पास चीज़ें मिली थी, FIR, ईच एंड एवरीथिंग वाज अवेलेबल देयर। सिर्फ हमने एफर्ट की है, वो जो कोलैबोरेशन की बार बार बात करता हूँ ना, ये कोलैबोरेटिव एफर्ट थी, वहाँ से हमने निकाली है, उसको हमने फोटोग्राफ ले ली है, डिजिटाइज कर दिया है और अपनी गैलरी के अंदर दिखा दी। और दुनिया अब कहती है कि यार ये चीज़ हम, ये सिख आए थे सारे, मुझे याद है बैसाखी में, या मिनिस्टर साहब भी थे वहाँ पर, वो हैरान हो गए कि यार ये डॉक्यूमेंट मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं, क्योंकि आपने कोई दिखाया ही नहीं कभी, वो आपने बंद अलमारियों में रखे हुए थे। तो जब आप वो डिजिटाइज करनी शुरू कर दी, उन्होंने भी करनी शुरू कर दी, उसका फ़ायदा आप स्टूडेंट्स को भी होगा, हम सब को भी होगा, तमाम हिस्ट्री लवर्स को भी होगा। तो मैं यही चाहता हूँ, जिस तरह मैडम साहबा का लाहौर म्यूज़ियम है या टेक्सला म्यूज़ियम से इन्होंने शुरू किया है, डिजिटाइज इन्होंने पूरा कर दिया है। वो एक कंपनी थी, मुझे भूल गया नाम उसका, केयर शायद, कैप वालों के साथ मिलकर किया। जितने आपके आर्टिफैक्ट्स हैं, चाहे 50,000 से ज़्यादा यहाँ पे हैं लाहौर में और बाकी टेक्सला में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको उन्होंने डिजिटाइज कर दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक नई चीज़, आपने कितने लोगों ने हमारी वो नई टूरिज़म एप्लीकेशन देखी है, मैग्निफिसेंट पंजाब टूरिज़म एप्लीकेशन? नहीं देखी? आपने एक या दो ने देखी है? उसमें ना सबसे दो नई जो चीज़ आई है वो AR/VR का इस्तेमाल है। अभी आपका लाहौर म्यूज़ियम है ना, यहाँ पे या सिख गैलरी कोई देखना चाहता है, वो कनाडा में बैठा हुआ है या USA में बैठा हुआ, वो उसके थ्रू देख सकता है, ठीक है। तो वो AR/VR, ये डिजिटाइजेशन का इस्तेमाल है। AR/VR का इस्तेमाल हमने उसके अंदर एप्लीकेशन में डाल दिया है। चैट बॉट,
یہ کیا ہے جو آپ کوئی کویری کرنا چاہتے ہیں کسی قسم کی، آپ اپنا پروگرام مینیج کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس میں چیز ڈالی ہے. تو یہ جو ٹورزم اپلیکیشن ہے نا، یہ ابھی آغاز ہم نے کیا، ساتھ کے ساتھ بڑھتی جائے گی. 170 سائٹ سے شروع کیا ہے، تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ 600-700 سائٹس میں ہم سال کے اندر لے جائیں گے. اور اس میں یہ نئی ایکٹیویٹیز ہیں، ڈیجیٹائزیشن بھی اس میں شامل ہے، اے آر وی آر کا ہے، چیٹ باکس ہے. ابھی کل پرسوں آپ نے دیکھا ہوگا یہ انوائرمنٹ کے حوالے سے، اسموک کے حوالے سے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی ایک چیٹ باکس شروع کیا. تو یہ ہم پہلے ہی اپنی اپلیکیشن کے اندر کر چکے ہیں فار ٹورزم لورس. چاہے وہ لاہور کے اندر ہوں نہ ہو، پاکستان کے اندر ہوں نہ ہو، ان کو یہ اپرچونٹی دی جائے کمیونیکیشن کے تھرو، ڈیجیٹائزیشن کے تھرو، اور یہ جو اے آئی کا استعمال ہے اس کے تھرو. تو یہی آئندہ آنے والا وقت ہے. اور ہمیں اپنے وقت، جو لوگ اپنے وقت کے ساتھ نہیں نہ چلتے وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. ہم نے پیچھے نہیں رہنا، ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا ہے. بہت شکریہ. Thank you so much, sir. Thank you so much to all our panelists for such scholarly contribution to this conference. Now the house is open for questions, if you guys have any questions. Only 2 questions. Please.